قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ عربوں کا ایک فیم، عربوں کی ایک پرائڈ لٹریچر تھا، لینگویج پہ ان کو مان تھا، ایسے درجے کے ادیب تھے، زبان دان تھے کہ پھر ان کی میموری بھی اتنی خوبصورت تھی، بڑے بڑے مقابلے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہاں اللہ کے نبی کو بھیجا تو یہ قرآن جیسا خوبصورت معجزہ دے کر بھیجا، اور یہاں چیلنج بھی کر دیا کہ چلو جاؤ پھر کلفات بیشری سور مثل ہو مثلی ہی مفتریات، لیکن وہ ایک بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ ان کے دل مانتے تھے یہ قرآن سچ ہے، قرآن ادب کا بہترین مجموعہ تھا، ہو بھی کیوں نہ بل ہوا کلام اللہ، مگر تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، دن کو جھٹلاتے تھے، راتوں کو چپ کے جا کر سنتے تھے۔ آپ جا کر واقعات پڑھیے سیرت کے، اخنس بن شریق اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ رات کو چھپ کر سن رہے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں اور مشورے کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اب نہیں سنیں گے۔ ابو جہل تک چھپ کر قرآن سنتا تھا، مزہ آتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن ان کو اجازت نہیں ہے سننے کی، پھر وہ چھپ کے سنتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں۔ تو یہی اس دور کا رواج تھا۔ حضرت عمر کعبہ کے پردے میں چھپ کے سورت سن رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے جب سورت معارج پڑھی تو ان کے دل کے اندر ایمان کا بیج ڈلا، اور بعد میں پھر سورت طٰہٰ سن کر وہ ایمان زبان پہ آ گیا۔ تو اس قرآن کی کشش سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے دل کھنچتے تھے، اور آج ہمیں سمجھ نہ بھی آئے تو بھی کہ اچھی تلاوت سن کر دل پہ بات نہیں آتی۔ تو اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اب میں نے اس کتاب کے لیے وقت لگانا ہے۔ آج ایک نیت تو کیجئے، اس زندگی کو زندگی دینے والے کے نام لگانا ہے، 1 سال اپنا ڈیووٹ کیجئے۔